السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ یہ واقعہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ہے۔ کہتے ہیں کہ غیبی مخلوقات کے حوالے سے سب سے زیادہ واقعات ڈرائیوروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں گھومتے ہی رہتے ہیں۔ ان کا واسطہ ہر طرح کے انسانوں کے ساتھ پڑتا رہتا ہے، جن میں سے اکثر لوگ انسان نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مبشر کے ساتھ پیش آیا، جو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک رات وہ ٹیکسی میں گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں دفعتاً ایک بوڑھے شخص نے ٹیکسی روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ بوڑھا قریب آ کر بولا، بھیا، بسات نگری کے قریب ایک پرانا کھنڈر ہے، مجھے وہیں جانا ہے، کتنے روپے لوگے؟ بابا جی، میرے گھر لوٹنے کا وقت ہے، معافی چاہتا ہوں، میں نہیں دے جا سکتا۔ تو پھر ٹیکسی کیوں روکی؟ بوڑھا کرخت لہجے میں بھڑکتے ہوئے بولا، دیکھو بابا جی، اگر میں نہیں رکتا تو تم میرے پیٹھ پیچھے گالیاں بکتے رہ جاتے، اس لیے میں نے ٹیکسی روک کر تم سے صاف بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ مبشر کو بوڑھے کی بد اخلاقی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اچھا، جہاں تک جا رہے ہو وہیں تک چھوڑ دو، آگے آبادی ہے، مجھے دوسری سواری وہاں بآسانی مل جائے گی۔ بوڑھا ذرا سا بھی شرمندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میرا مکان تو کافی دور ہے، البتہ میں تمہیں کسی بس اسٹاپ پر اتار دوں گا۔ مبشر نے دروازہ کھول لیا اور بوڑھا اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا نوجوان؟ ٹیکسی آگے بڑھی تو بوڑھے نے سگریٹ سلگا کر گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے شیرا کہتے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ شیرا؟ یہ کیسا نام ہے؟ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے دوسروں کا نام بگاڑنے کی، لیکن تمہیں خود اپنے خوبصورت نام کو بدوضع شکل دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بوڑھا ناراضگی سے بولا۔ شرم کس بات کی بابا جی؟ یہ بگڑا ہوا نام مجھے بہت پسند ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں کہ سب کی پسند ایک سی ہو۔ مبشر نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تو بوڑھا متحیر نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، کمال ہے، پہلی بار ایسا بندہ دیکھ رہا ہوں جسے بگڑا ہوا نام بھی بہت پسند ہے۔ ہمارے قبیلے میں اگر کوئی شخص کسی کے نام کی درگت بنائے تو اس کی درگت بنا دی جاتی ہے۔ بوڑھے نے قبیلے لفظ پر خاصا زور دیا، مگر مبشر نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ مگر ہمارے علاقے میں ایسا کوئی اصول نہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کو پیار سے پکارتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی صحیح ہے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے۔ بوڑھے کا پہلا وار خالی گیا، اس لیے دوبارہ قبیلے لفظ کا استعمال کیا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا بابا جی۔ میرا نام دنگا ہے۔ نام سنتے ہی مبشر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ بوڑھے کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ بابا جی، تمہارا نام بھی خوب ہے، بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر بھلا تمہارے جاننے والے اسے مزید کس طرح بگاڑتے ہوں گے؟ مبشر نے ہنوز ہنستے ہوئے نام کا تمسخر اڑایا۔ دیکھو نوجوان، تم حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہو۔ بوڑھا بھڑک اٹھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ناموں کے مذاق برداشت نہیں کرتے، پھر بھی تم جو منہ میں آیا بکتے جا رہے ہو۔ تو اور کیا کہوں بڑے میاں، یہ بھی کوئی نام ہے؟ ہماری زبان میں دنگے کے معنی جھگڑے اور فساد کے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے قبیلے میں اس کا کوئی اچھا سا مطلب ہو۔ مبشر نے طنزیہ لہجے میں بوڑھے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اور لفظ قبیلے پر زور دیتے ہوئے کہا تو بوڑھا چونک اٹھا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ مبشر اس کی ہر بات بغور سنتا رہا ہے، پھر بھی انجان بننے کا ڈھونگ رچاتا رہا۔ کافی ہوشیار سمجھتے ہو خود کو، لیکن جس سچائی کو جان کر بھی تم انجان بننے کا ناٹک کر رہے ہو، اسے مان لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ بوڑھا پر اصرار لہجے میں بولا۔ کون سی سچائی بابا جی؟ مبشر ایک بار پھر دانستہ انجان بن کر بولا، یہی کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں، بلکہ بسات نگری کے کھنڈرات کا جن ہوں۔ اچانک سنسان سڑک پر ٹائروں کے چرچرانے کی زوردار آواز ابھری اور ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ارے یہ کیا؟ بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہیرو اتنی جلدی خوفزدہ ہو گیا؟ اب اس بات کا میں کیا مطلب اخذ کروں؟ میری دہشت یا تمہاری بزدلی؟ بوڑھا اپنے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکان سجا کر بولا۔ کمال ہے، میری خوش فہمی کو اپنی بزدلی کا نام دے کر بڑے مزے سے اترا رہے ہو۔ اور یہ کس نادیدے نے تم سے کہہ دیا کہ شیرا ڈر گیا؟ اب مسکرانے کی باری شیرا کی تھی۔
جبکہ بوڑھا متعجب نظروں سے اس کا منہ تکنے لگا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، اچھا، خفقت چھپانے کے لیے ڈائیلاگ تو اچھا مارا تم نے، مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ٹیکسی کس خوشی میں یا پھر کون سے خوف کے پیش نظر تم نے روک دی؟ بابا جی، میرے پاس تمہاری طرح فضول وقت ہوتا تو اس سوال کے جواب میں مزید خوبصورت ڈائیلاگ پیش کرتا، مگر مجبور ہوں کہ جب تک میں گھر نہیں پہنچ جاتا میری باوفا بیوی جاگ کر میری رات تکتی رہتی ہے، اس لیے صاف صاف لفظوں میں بول رہا ہوں کہ اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑ کر ذرا ٹیکسی سے باہر جھانکنے کی زحمت کرو۔ میری ٹیکسی اس وقت بس اسٹاپ پر کھڑی ہے، جلدی سے اترو اور اپنا راستہ ناپو۔ سوچ کیا رہے ہو بابا جی، نیچے اترو، میرا وقت برباد نہ کرو۔ مبشر کو غصہ آنے لگا تو بوڑھا فوراً اس سنسان بس اسٹاپ پر اتر گیا۔ بوڑھے کے اترتے ہی مبشر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ بڈھا سٹیا گیا ہے، یہ بھی بھلا کوئی موقع ہے ایسا بھونڈا مذاق کرنے کا؟ اس وقت ہر شریف انسان اپنے گھر پہنچنے کی کرتا ہے اور بڑے میاں کو تفریح سوجھی تھی، لگتا ہے اس کا کوئی گھر بار ہی نہیں۔ نہیں مبشر، تو نے اچھا نہیں کیا، ایک مذاق ہی تو کیا تھا اس نے، اور تو اسے ویران بس اسٹاپ پر بے یار و مددگار چھوڑ آیا۔ واپس جا اور جب تک اسے کوئی سواری نہیں ملتی اس کے ساتھ ہی رہنا۔ مبشر خود کلامی کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ ضمیر جاگ اٹھا اور اس نے ٹیکسی موڑ کر واپس بس اسٹاپ پر لا کر روک دی۔ نیچے اتر کر آگے بڑھا اور چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، مگر بوڑھا کہیں دکھائی نہیں دیا، شاید کوئی سواری اسے مل گئی ہو۔ چلو شکر ہے میرے مالک کا، مبشر خود کو تسلی دیتا ہوا ابھی پلٹا ہی تھا کہ اچانک عقب سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مبشر چونک کر مڑا تو سامنے دنگا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہو نوجوان؟ میں جانتا تھا کہ تم لوٹ کر ضرور آؤ گے۔ میرے دام سے بچ نکلنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا تھا۔ عجیب ڈھیٹ ہڈی کے بنے ہوئے آدمی ہو تم۔ میں تمہارے حال پر ترس کھا کر یہاں آیا ہوں اور تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ مبشر کا جی چاہا کہ بوڑھے کو اٹھا کر پٹک ڈالے، تو گویا تم اب بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، جبکہ تم دیکھ چکے ہو کہ میں تمہارے سامنے ابھی غائب حالت سے حاضر روپ میں نمودار ہوا ہوں۔ بوڑھے نے اپنی آواز کو ڈراؤنی بنانے کی ناکام کوشش کی۔ بابا جی، یا تو تم نفسیاتی مریض ہو یا تمہیں لوگوں کا وقت برباد کرنے کی لا علاج بیماری لاحق ہے۔ میں ڈرائیور ہوں، ڈرائیور، اور ایک ذمہ دار ڈرائیور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو حاضر اور نگاہوں کو چوکس رکھے، لہٰذا میں بآسانی سمجھ سکتا ہوں کہ تم یقیناً اس بڑے سے درخت کے پیچھے چھپے تھے اور میرے مڑتے ہی تم سامنے آ گئے، یہ سوچ کر کہ میں اس کارنامے کی تمہیں دل سے داد دوں گا۔ بڑے میاں، کرتب دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کھلے میدان میں دکھاؤ جہاں چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی، تب شاید میں تمہیں جن تسلیم کر لیتا۔ اب تک تو تم پر ترس آ رہا تھا، مگر افسوس کہ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ میں جا رہا ہوں، سڑتے رہو اس ویرانے میں۔ مبشر اشتعال انگیز لہجے میں بھڑکتا ہوا پلٹنے لگا۔ ارے رکو، میری بات تو سنو۔ بوڑھے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دیکھو، میں بہت غصے میں ہوں اور اپنے باپ کی عمر کے آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مبشر نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو مبشر بیٹے، مجھے معاف کر دو، تم نے سچ کہا، میں کوئی جن نہیں، مگر یہ غلط کہا کہ میں ترس کھانے کے قابل نہیں۔ بوڑھے کی بات سن کر مبشر رک گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا اور تمہاری دلیری کا قائل بھی ہو چکا ہوں، مگر پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ میری اتنی کوششوں کے باوجود تم نے مجھے جن تسلیم کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھو، مبشر نے گریبان کے بالائی بٹن کھول کر بوڑھے کو ایک تعویذ دکھایا۔ یہ تعویذ مجھے میرے مرشد نے عطا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈرائیور کا کام جا بجا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کا سامنا کئی قسم کی مخلوقات سے ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے یہ تعویذ بنا کر دیا جس میں لکھے کلام پاک کے چند الفاظ کی برکت سے کوئی بھی غیبی مخلوق میرے قریب کبھی نہیں آ سکی۔ پھر تم تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں کیسے مان لیتا کہ تم انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہو سکتے ہو؟ واقعی تم بے حد بہادر ہو، تمہارا اعتقاد نہایت مضبوط اور قابل تحسین ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار تم جیسے دلیر اور جواں مرد سے ملاقات ہوئی، اسی لیے میری ہفتہ امیدیں جاگ اٹھی ہیں۔
مجھے یقین سا ہونے لگا ہے کہ تمہارے مرشد مجھے اس چڑیل سے ضرور نجات دلا سکیں گے جس نے مجھے گزشتہ 1 ہفتے سے اپنے دام میں پھانس کر ہراساں کیے رکھا ہے۔ بوڑھے کے لہجے میں بشاشت واضح تھی۔ چڑیل؟ مبشر نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں بیٹے، بہت بھیانک عفریت ہے وہ۔ میں یہاں تنہائی میں اس سنسان جگہ پر اس کا کھل کر ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا کیا بھروسہ کہ وہ اچانک یہاں پر بھی آ دھمکے۔ تم پہلے تو فی الفور مجھے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ایک دور کسی رونق افروز جگہ پر چلو، وہاں میں تم کو ساری حقیقت سمجھا دوں گا۔ بوڑھے نے یکایک خوف زدہ ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تو مبشر نے مزید کوئی سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور دونوں ٹیکسی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ چند منٹ کی ہی مسافت کے بعد وہ شہر کے مصروف ترین مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ مبشر نے ایک ریسٹورنٹ کے پاس ٹیکسی پارک کی اور بوڑھے کو ساتھ لے کر اندر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گیا۔ بتاؤ بابا جی، کیا حقیقت ہے؟ چائے کا آرڈر دے کر مبشر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بیٹا، میں ایک عام سا مزدور ہوں۔ میرا نام رام کشن ہے اور میرا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ بوڑھے نے اتنا ہی کہا تھا کہ مبشر نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، رام کشن یعنی کہ وہ دنگا نام ایک فرضی نام تھا؟ ہاں بیٹا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، تمہیں ڈرانے اور اپنے روب میں لانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ لیکن اب میں تمہیں سچ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہوگے کہ بساط نگری ایک ویران اور اجاڑ علاقہ ہے۔ تقسیم ہند سے لے کر اب تک وہاں آبادی کا آغاز نہیں ہوا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ حکومت نے وہاں کے قدیم کھنڈرات تلف کر کے سرکاری دفاتر بنوانے شروع کر دیے ہیں۔ چونکہ میں ایک مزدور ہوں، لہٰذا مجھے بھی ایک ٹھیکیدار نے وہاں آسان نوعیت کا کام دلوا دیا۔ میں نے وہاں ایک قدیم اور شکستہ حال مندر دیکھا جو مکمل طور پر ویران اور کسی کے بھی استعمال میں نہیں تھا۔ مندر کی دیکھ بھال کے لیے وہاں کسی پنڈت اور پروہت کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ ایک روز میں نے ساتھی مزدور رفیق سے مندر کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بتایا، یہ برسوں سے ویران پڑا ہے، یہاں کوئی بھی پوجا پاٹ کے لیے نہیں آتا اور عنقریب اسے بھی توڑ کر عمارت بنائی جائے گی۔ رفیق کی بات سن کر میرا دل بھر آیا، مگر میں مزدور آدمی سرکاری کاموں میں مداخلت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جب تک یہ مندر سلامت ہے تب تک میں روز یہاں پر پوجا پاٹ وغیرہ کیا کروں گا، تاکہ محض کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مندر آباد ہو۔ شام ہوتے ہی تعمیراتی کام رک جاتا اور سب گھر کی طرف روانہ ہو جاتے، مگر اس شام چھٹی ملتے ہی میں گھر کے بجائے مندر میں چلا گیا۔ برسوں کی گرد مٹی اور خزاں رسید پتوں سے مندر کا فرش بھرا پڑا تھا، بلکہ ٹوٹی پھوٹی شکستہ دیواروں کا ملبہ بھی فرش پر جا بجا ڈھیر تھا۔ میں نے سب کام چھوڑ کر اپنی چادر سے مورتی کو اچھی طرح صاف کیا اور فرش پر بیٹھ کر پوجا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہو گیا اور تاریکی نے مندر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ میں گھر جانے کی نیت سے اٹھا اور ابھی مندر سے نکلا ہی تھا کہ عقب سے کسی کی گرجدار آواز سنائی دی، ٹھہرو! میں چونک کر رک گیا، پھر جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف کی سرد لہریں میری ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئیں۔ سامنے ایک بہت ہی بھیانک عورت کھڑی اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں اس کا وجود اور بھی وحشت ناک لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے اور بکھرے ہوئے پیچدار بال زمین کو چھو رہے تھے۔ بے ڈھنگے دریدہ لباس نے اس کے تعفن زدہ جسم کو بمشکل ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ میری بستی ہے، یہاں میرا راج ہے۔ اندھیرا ہو جانے کے بعد بھی تمہاری یہاں موجودگی نے میری دھاک میں خلل ڈالا ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی رام کشن۔ وہ عفریت گونجدار آواز میں چلا کر بولی۔ میرا جسم پہلے ہی کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی دل دہلا دینے والی آواز میں اپنا نام سن کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور پھر فرتے خوف سے غش کھا کر میں زمیں بوس ہو گیا۔ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میری دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی کہ وہ بھیانک عفریت میرے سینے پر سوار تھی اور اپنی انگارہ آنکھوں سے میرے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔
مجھے ہوش کی حالت میں دیکھ کر وہ اڑتی ہوئی اٹھی اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تو کسی کام کا نہیں ہے بڈھے، وہ غضبناک لہجے میں دھاڑی۔ تو نے میرا وقت برباد کیا ہے، اس لیے تجھے کل رات تک مہلت دیتی ہوں۔ یہاں کسی صحت مند اور وجیح نوجوان کو لانا ہوگا، تب تیری جان بخشی ہوگی۔ اگر تو نے کسی کو بھی میرے متعلق بتایا یا فرار ہونے کی کوشش کی تو تجھے تیرے خاندان سمیت موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ اب نکل، تیرا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک فلک شگاف کہکا لگا کر غائب ہو گئی۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں اٹھا اور سرحد سے شہر کی طرف پیدل چل دیا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ دکھائی دیا جس میں سوار ہو کر میں گھر پہنچا۔ پوری رات میں تیز بخار میں جھلستا رہا مگر اپنے گھر والوں کو سچائی بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اگلے روز شدید نقاہت محسوس کر کے میں نے کام پر جانا ضروری نہ سمجھا، لیکن رات ہوتے ہی وہ مجھے میرے گھر کے صحن میں دکھائی دی۔ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی سن سکتا تھا۔ میرے گھر والے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دینے کی دھمکیاں دیتی رہی، مجھے میرا مقصد یاد دلاتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ اب میں جس نوجوان سے بھی رات کے وقت بساط نگری چلنے کو کہتا تو وہ وجہ دریافت کرتا، اور وجہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی بہانہ کارگر ثابت نہ ہوتا۔ الغرض وہاں کا کوئی نوجوان مزدور بھی رات بھر بساط نگری میں ٹھہرنے پر راضی نہ ہوا۔ تھک ہار کر میں رات کو گھر چلا گیا تو رات کے آخری پہر اس بلا نے مجھے نیند سے جگا کر مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ میرے سامنے تھی، پر چند نادیدہ ہاتھوں نے مجھے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ شدید تکلیف کے عالم میں نے گڑ گڑا کر رحم کی درخواست کی تو حیرت انگیز طور پر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر 5 دن کا وقت دے کر غائب ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا پریشان۔ اس چڑیل نے مجھے چھوڑ کر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے ان 5 دنوں میں کسی بھی خوبصورت نوجوان کو رات کے وقت اس بلا کی آماج گاہ تک پہنچانا تھا۔ میں برا انسان نہیں ہوں، لیکن اپنے پریوار کو بچانے کی خاطر مجھے غلط راستہ اپنانا پڑا۔ رات کے وقت سنسان سڑکوں پر میں غیبی مخلوق بن کر لوگوں کو ڈرانے لگا۔ کوئی بھی ڈرائیور بساط نگری چلنے پر آمادہ نہ ہوتا تو میں خود کو جن ظاہر کرتا، پھر بھی تمام ڈرائیور میری منزل تک چلنے کے بجائے خوف زدہ ہو کر اپنی ٹیکسی، رکشہ وغیرہ میرے حوالے چھوڑ کر بھاگ جاتے اور میں دانت پیستا رہ جاتا۔ آج 5ویں اور آخری رات ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ میں نے آج پہلی بار اس کا راز فاش کیا ہے۔ جانے وہ کیا کیا تباہی مچائے گی، جانے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مجھے اس عذاب سے نکال لو مبشر، مجھے اپنے مرشد کے پاس لے چلو۔ بوڑھے رام کشن کی آنکھیں نمناک ہو گئیں تو مبشر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، تم پریشان نہ ہو، وہ صرف دھمکیاں دے سکتی ہے۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو تمہیں وقت پر وقت نہ دیتی۔ خیر گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ابھی اپنے مرشد کے آستانے پر لے چلتا ہوں۔ فجر میں محض 1 گھنٹہ رہ گیا ہے اور وہ اس وقت جاگ کر تہجد ادا کر رہے ہوں گے۔ مبشر نے رام کشن کو دلاسا دیا، پھر بل ادا کر کے دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر ٹیکسی میں آ بیٹھے۔ میری ایک بات مانو گے بیٹا؟ ہاں ہاں ضرور۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم اپنے گھر پر حاضری دے کر گھر والوں کو مطمئن کر لو، پھر ہم تمہارے مرشد کے آستانے چلیں گے۔ اس کی بات سن کر مبشر کو ہنسی آ گئی۔ ارے کیوں اتنی فکر کرتے ہو بابا جی، میری بیوی کے لیے یہ کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی میرا گھر میرے مرشد کے آستانے سے صرف 1 گلی کے فاصلے پر ہے۔ آپ کہتے ہو تو پہلے گھر پر حاضری دے دیتا ہوں۔ مبشر نے موڑ کاٹ کر ٹیکسی محلے میں داخل کر دی اور چند ہی ساعتوں میں گھر کے نزدیک لے جا کر روک دی۔ چلیں بابا جی، اندر چلیں، میرے گھر چلیں، میں آپ کو اپنی بیوی سے ملواتا ہوں۔ نہیں بیٹا، اس میں وقت صرف ہوگا، تم جلدی سے ہو کر آ جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں۔ رام کشن کا انکار سن کر مبشر وقت بچانے کی نیت سے گھر میں داخل ہو گیا اور پھر 1 ہی منٹ میں واپس بھی آ گیا۔ رام کشن ٹیکسی سے باہر کھڑا تھا۔ چلیں بابا، اگلی گلی میں آستانے پر چلتے ہیں،
میں نے گھر میں بتا دیا ہے، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر مبشر آگے بڑھ گیا اور رام کشن اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اسی دوران مبشر کچھ نہ کچھ بولتا رہا مگر رام کشن بالکل خاموش تھا۔ اگلی گلی تک پہنچ کر اس میں داخل ہونے سے پہلے مبشر نے جو مڑ کر رام کشن کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں اور دل دھک سا رہ گیا۔ سامنے رونما دہشت ناک منظر اس کے اوسان خطا کر گیا۔ رام کشن کا بالائی دھڑ اس کے قریب تھا مگر اس کی ٹانگیں وہیں ٹیکسی کے پاس کھڑی تھی جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئے تھے۔ اس سے قبل کہ مبشر کا دماغ اس معاملے کو سمجھتا اور کسی نتیجے پر پہنچتا، رام کشن نے ایک زوردار بھیانک کہکا لگایا اور فوراً غائب ہو گیا۔ مبشر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہ منظر دیکھ کر اندھا دھند آستانے کی طرف دوڑ پڑا۔ آج شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا تھا۔ وہ حیران و پریشان آستانے میں داخل ہوا۔ پیر صاحب اس وقت جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مبشر کی حالت دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اس سے قبل کہ وہ کچھ استفسار کرتے، مبشر ان کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو پیر صاحب اس کے پاس بیٹھے پڑھائی کرتے نظر آئے۔ کیا ہوا مبشر، تم اچانک بے ہوش ہو گئے، اب طبیعت کیسی ہے؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً دریافت کیا، وہ جن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اچھی طرح جانچ لیا تھا کہ وہ انسان ہے، پھر وہ کیسے؟ مبشر نے اکھڑی اکھڑی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ٹھہرو، پہلے پانی پی لو۔ پیر صاحب نے قریب رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے پلایا۔ پانی پی کر کچھ توقف کے بعد مبشر نے سارا واقعہ پیر صاحب کے گوش گزار کر دیا، جسے سنتے ہی پیر صاحب نے مخصوص حساب کرنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نتیجے میں پہنچتے ہی انہوں نے مبشر پر ایک عجیب انکشاف کیا۔ رام کشن باقی کوئی جن نہیں تھا بیٹے، تمہاری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے۔ دھوکہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مبشر کو شدید حیرت ہوئی۔ دراصل رام کشن نے تمہیں جو آپ بیتی سنائی تھی وہ 100% سچ تھی، مگر ایک بات جو تم دونوں کے علم میں نہیں تھی وہ یہ کہ بساط نگری کی چڑیل تم دونوں کے تعاقب میں تھی۔ تمہارے تعویذ کی وجہ سے وہ خود کو ظاہر نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی قریب آنے کی جرأت کر پا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی تم اپنے گھر میں داخل ہوئے اس نے رام کشن پر حملہ کر کے اسے قید کر لیا اور اس کی جگہ خود اس کے روپ میں آ گئی، جسے دیکھ کر تم خوفزدہ ہو گئے۔ پیر صاحب نے مختصراً تفصیل سمجھائی۔ کیا؟ مبشر کو دھچکا سا لگا۔ وہ چڑیل تھی، اب سمجھ آیا، مگر رام کشن اس وقت کہاں ہوگا؟ وہ اس وقت ضرور بساط نگری کے پر اسرار مندر میں ہوگا۔ اس کی جان خطرے میں ہے بیٹا۔ اس سے قبل کہ وہ عفریت کوئی غلط قدم اٹھائے مجھے اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ پیر صاحب سرد سے اٹھ کر اپنی نشست پر بیٹھے اور پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرجلال لہجے میں کسی نادیدہ مخلوق کو باز آ جانے کی دھمکی دینے لگے۔ چند ہی لمحوں کی پرشکوہ بحث کے بعد آستانے کے پرسکون ماحول میں کسی کی دل خراش چیخوں نے بے سکونی کی ناگوار فضا قائم کر دی۔ مبشر سر بکف ہو کر یہ سارا معاملہ ٹکر ٹکر دیکھتا رہا۔ پھر آستانے میں ہلکی سی بسانت کے ساتھ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مبشر ناک پر ہاتھ رکھ کر نہ سمجھی کے عالم میں پیر صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ سرکشی پہ اتر آئی اور کسی بھی حال میں ماننے کو تیار نہ ہوئی، تو میں نے اس بدبخت کو جلا کر بھسم کر دیا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ مبشر کے کچھ بھی پوچھنے سے قبل پیر صاحب نے از خود اسے چڑیل کے انجام کے متعلق بتایا۔ اور رام کشن؟ مبشر کے چہرے پر طمانینت کے آثار ابھرے اور پھر یکایک اسے رام کشن کا خیال آ گیا۔ ہاں، اسے لانے کے لیے تمہیں بساط نگری جانا ہوگا۔ وہ وہیں مندر میں بے ہوش حالت میں ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں صبح کا اجالا پھیل جائے گا، پھر تم فوراً روانہ ہو جانا۔ مختصر یہ کہ مبشر نے رام کشن کو خیر خیریت سے اس کے گھر پہنچا دیا۔